السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج میں تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ 9 بجے کے بعد ہی میری ایپیسوڈ پوسٹ ہوگی، لیکن میں ریکارڈنگ کر لیتی ہوں یار جب بھی ہوگی تب دیکھیں گے۔ آج تھوڑی سی لانگ ایپیسوڈ ہے روز کی بانسبت، تو چلیے باتیں بعد میں کریں گے، پہلے ہم ایپیسوڈ ریڈ کر لیتے ہیں۔ شدت جنون قسط نمبر 23، تحریر عریشہ۔ زران اپنی کال ختم کر کے واپس آیا تو عبادت وہاں پر کہیں نہیں تھی۔ وہ پریشانی سے اس کے نمبر پر کال کرنے لگا اور پھر باہر نکل کر بھی دیکھا تھا۔ اسے کافی دیر آگے پیچھے دیکھتے پا کر وہاں موجود مینیجر نے اسے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ آئی ہوئی لڑکی یہاں سے واپس جا چکی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا تھا، عبادت اس طرح سے کیوں چلی گئی تھی بنا اسے کچھ بھی بتائے۔ اس نے ایک نظر ٹائم کی طرف دیکھا جہاں پر 6 بج رہے تھے۔ یہ لڑکی کتنی بے وقوف ہے، بلکہ یہ بے وقوف نہیں ہے، میں ہی الو ہوں۔ مجھے کم سے کم اسے بتا دینا چاہیے تھا کہ میں بھابھی کو بتا چکا ہوں۔ خیر کوئی بات نہیں، بھابھی سے فون کر کے پوچھتا ہوں کہ وہ گھر پہنچی ہے یا نہیں۔ بے وقوف لڑکی، مجھے بھی تو کہہ سکتی تھی۔ خیر اگر مجھے کہتی تو میں کون سا اسے گھر چھوڑ کر آنے والا تھا۔ اس کی واپسی تو 9 بجے کے بعد ہی ہونے والی تھی۔ خیر ابھی تک گھر نہیں پہنچی ہوگی۔ وہ بھابھی کو فون کرنے کے بجائے دوبارہ اسی کے نمبر پر کال کرنے لگا تھا، لیکن دوسری طرف سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ عبادت، تم اتنی جلدی واپس آ گئی؟ تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے زران بھائی کی کال آئی تھی۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ تم جلدی واپس نہیں آ سکتی۔ خیر اچھا ہی ہوا تم آ گئی۔ یہ کس کے کپڑے پہنے ہیں تم نے؟ تمہارے نہیں لگتے۔ اسے گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ فوراً کچن سے نکلی تھی۔ جی بھابھی، وہ میرے کپڑوں پر کچھ گر گیا تھا تو پھر اچھا زران بھائی نے دلوائی ہے نیو ڈریس، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ جاؤ فریش ہو کر آ جاؤ، میں تب تک کھانا لگواتی ہوں۔ وہ پیار سے بولی تھی۔ نہیں بھابھی، میرا کھانا ہو گیا ہے، میرا مطلب ہے وہ میٹنگ تھی نا تو وہاں پر ڈنر کر کے آئی ہوں، اب میں آرام کروں گی۔ وہ اس سے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف آ گئی تھی، جبکہ اسے اتنا گھبرائے ہوئے پریشان دیکھ کر زہرش بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اسے اچانک کیا ہوا تھا؟ صبح جاتے ہوئے تو وہ ٹھیک ٹھاک تھی۔ کیا اسے چھوڑنے کے لیے زران آیا تھا یا وہ خود اکیلی آئی تھی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اکیلی تو بالکل ٹریولنگ نہیں کرتی تھی، باریک زبر یا شیری میں سے ہی اسے کوئی چھوڑ آتا تھا، ورنہ وہ ڈرائیور چچا کے ساتھ ہی آگے پیچھے جاتی تھی۔ وہ واپس کچن میں آ رہی تھی جب گھر کے نمبر پر کسی نے فون کیا۔ اس نے فون اٹھایا تو آگے سے زران ہی تھا۔ بھابھی، وہ عبادت۔ جی زران بھائی، عبادت آ گئی ہے۔ کیا آپ اسے چھوڑنے کے لیے آئے تھے؟ نہیں بھابھی، میں چھوڑنے کے لیے نہیں گیا تھا، وہ خیریت سے گھر پہنچ گئی نا، وہ خود گئی ہے۔ جی وہ خیریت سے پہنچ گئی ہے، اس نے فوراً بتایا تو زران کو کچھ سکون ہوا تھا۔ ٹھیک ہے بھابھی، بس یہی جاننے کے لیے فون کیا تھا، وہ فون رکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ زہرش بھی الوداعی کلام کہتی فون بند کر چکی تھی۔ تمہاری یہ حرکت مجھے سخت بری لگی ہے عبادت، خبردار جب تم نے یہ حرکت دوبارہ کی، کم سے کم تو تم مجھے تو بتا کر جا سکتی تھی کہ تم گھر جا رہی ہو۔
شوہر سے بات منوانے کا بھی ایک ہنر ہے جو تمہیں نہیں آتا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اگر تم مجھ سے پوچھتی تو میں کبھی بھی تمہیں گھر نہیں جانے دیتا، لیکن پھر بھی اس طرح سے بنا پوچھے بنا بتائے تم گھر چلی گئی۔ جانتی ہو، پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہا تھا یہاں وہاں، نہ جانے تم کہاں چلی گئی ہو۔ مانتا ہوں میں، میری کال تھوڑی لمبی ہو گئی تھی، ایک تو کیسز میں بری طرح سے الجھا ہوا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بنا بتائے کہیں بھی نکل جاؤ۔ آج کے بعد ایسی حرکت دوبارہ مت کرنا، ورنہ میں بہت سختی سے پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ خیر، میں دادی کو تھوڑی دیر میں فون کروں گا اور ان سے بات کروں گا۔ دادی تم سے پوچھیں گی تو تمہیں کیا جواب دینا ہے تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ میں اب مزید انتظار نہیں کروں گا۔ مجھے میری بیوی ہر وقت میرے پاس چاہیے۔ مینٹلی طور پر تو اب تم بھی تیار ہو چکی ہوگی۔ خیر وہ تو میں نے کر ہی دیا ہے، تو میں اب مزید اس بات کو کھینچنا نہیں چاہتا۔ میں دادی سے بات کروں گا۔ ممکن ہے کہ دادی رات تک تمہیں اپنے کمرے میں بلا لیں، تو وہی جواب دینا جو میں نے کہا ہے، اور پلیز 1 مہینے تک بات ہرگز نہیں لے کر جانا۔ اسی ہفتے یہ رخصتی والا سارا کانسیپٹ ختم کر دو۔ میں مزید ان معاملوں کو لٹکانا نہیں چاہتا، اور میرا میسج سنتے ہی رپلائی کر دینا، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ واٹس ایپ پر اسے ایک اچھا خاصا لمبا وائس نوٹ سینڈ کر چکا تھا۔ اب اسے انتظار تھا کہ وہ کب اس کا وائس نوٹ سن کر رپلائی کرتی ہے، لیکن دوسری طرف سے تو جیسے بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے میسج پر بلو رنگ کی ٹک لگ گئی تھی، لیکن وہ میسج سننے کی زحمت ہرگز نہیں کی گئی تھی۔ وہ کافی دیر رپلائی کا انتظار کرتا رہا۔ اسی کی چیٹ ٹیب کھولے وہ اس کی طرف سے کسی بھی جواب کا منتظر تھا، اپنے وائس نوٹ پہ کسی طرح کے ری ایکٹ کا منتظر تھا، لیکن دوسری طرف تو بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تنگ آ کر اس نے دادی کا نمبر ملایا تھا۔ السلام علیکم دادی، کیسی ہیں آپ؟ اور کیا حال چال ہیں آپ کے اس ہینڈسم سے پوتے کے جو آج کل وکالت کے فرائض سر انجام دے رہا ہے؟ سنا ہے میں نے بہت ہینڈسم ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف سے کال اٹھاتے ہی زران شرارتی انداز میں گویا ہوا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، لیکن میرا وہ شیطان پوتا بہت بگڑ چکا ہے۔ آج کل میری کوئی بات نہیں سنتا، ہر وقت الٹی سیدھی حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ اس کے کان میں جلد ہی کھینچوں گی۔ تم سناؤ، تمہارا کیا حال ہے؟ دادی نے اسی کے انداز میں جواب دیا تو وہ منہ بنا گیا۔ اللہ اللہ زبیدہ بیگم، قدر کرو اپنے اس پوتے کی، ایسے پوتے ہزاروں لاکھوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ خیر چھوڑو پوتے کو، پوتے کی منکوہا سے پوچھو۔ رخصتی کے لیے منا لیا ہے ہم نے محترمہ کو۔ میرا مطلب ہے کہ وہ رخصتی کے لیے تیار ہے، اور دوسری بات، میں رخصتی کے لیے 1 مہینہ انتظار نہیں کر سکتا۔ رخصتی اسی ہفتے ہوگی، جو رسم شسم آپ نے نپٹانی ہے وہ 1 ہفتے میں نپٹا دیں۔ میں تیار ہوں ساری رسمیں کرنے کے لیے، لیکن رخصتی اسی ہفتے ہو جانی چاہیے۔ مجھے میری بیوی میرے پاس چاہیے، وہ ایک ہی سانس میں بولا تھا، جبکہ دادی تو اس کی بات سن حیران رہ گئی تھی۔
عبادت کیا سچ مچ میں شادی کے لیے تیار ہے؟ اس نے تو ایسی کسی بات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ذکر کیا کیا تھا، وہ تو جب سے آفس سے آئی ہے اپنے کمرے میں بند ہو گئی ہے۔ ڈنر ٹیبل پر اس کے بارے میں پوچھا گیا تو زہرش نے بتایا تھا کمرے میں آرام کر رہی ہے، لیکن شادی کے لیے تو بات کرنی پڑے گی۔ اگر وہ رخصتی کے لیے تیار تھی تو بہتر تھا کہ اب وہ اس سے بات کر لیتی، اور ویسے بھی جس طریقے کی جلدی زران مچا رہا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر اسے رخصتی چاہیے، تو وقت برباد تو وہ ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ اگر تم نے سچ میں اسے منا لیا ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے میرے لیے۔ لیکن تم نے اسے ڈرایا دھمکایا تو نہیں؟ دادی کو پریشانی ہونے لگی تھی۔ ارے دادی، میں اسے کیوں ڈراؤں گا دھمکاؤں گا؟ وہ میری بیوی ہے، میں نے اسے پیار سے منایا ہے۔ پوچھ لیجئے اپنی لاڈلی سے۔ اگر میں نے اسے کسی طرح کی کوئی دھمکی دی ہو تو میرا کان پکڑ لیجئے گا۔ میں نے تو اتنے پیار سے اسے سمجھایا ہے کہ میں اس کے لیے کتنا پرفیکٹ انسان ہوں، اور وہ بھی ایک اچھی بچی کی طرح میری پوری بات کو سمجھ گئی ہے۔ اب آپ مزید دیر نہ کرتے ہوئے اس سے رخصتی کی بات کریے گا۔ اسے 1 ہفتے کے بعد رخصتی پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بس آپ زیادہ تفصیل میں مت جائیے گا۔ بس اس سے پوچھیں کہ کیا وہ 1 ہفتے کے اندر رخصتی کے لیے تیار ہے۔ اگر ہاں تو رخصتی کر دیجئے گا، ورنہ 1 مہینے بعد کر دیجئے گا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ مزے سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں بات کرتی ہوں اس سے، بلکہ میں ابھی بلاتی ہوں اسے اپنے کمرے میں۔ دادی تو اس کی بات سن خوش ہو گئی تھی، اور انہوں نے فوراً ہی کال ختم کر کے عبادت کو اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ دادی کا بلاوا آیا تھا، مطلب زران کی کال آ چکی تھی، اور زران یقیناً انہیں پوری بات بھی بتا چکا تھا۔ اب 1 ہفتے کے اندر رخصتی کی بات کرنے والا تھا۔ یقیناً اس نے دادی سے بات کر لی ہوگی۔ تھوڑی دیر پہلے اسے زران کا میسج بھی آیا تھا۔ وہ مسلسل اسے کالز بھی کر رہا تھا، لیکن اس نے اس کی کوئی کال اٹینڈ نہیں کی تھی۔ وہ عجیب طرح کی کشمکش میں گری ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج کے دن اس کی زندگی میں کیا کیا ہوا ہے۔ پہلے زران کا زبردستی اسے اپنے ساتھ لے کر جانا، وہاں اس کمرے میں اس پر اپنا حق جتانا، بلکہ زبردستی اس سے حق لینا، اس کے بعد اسے رخصتی کے لیے مجبور کرنا۔ وہ مینٹلی طور پر اس چیز کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ اب رخصتی کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ زران نے جس طرح سے اس پر اپنے نام کی مہر ثبت کی تھی، وہ چاہ کر بھی اب اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ پھر جس طرح وہ اسے اہمیت دے رہا تھا، اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، جس طرح وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ اب تک غلط فہمی کا شکار تھی، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے اسے پسند کرتا تھا، بس نکاح کے وقت وہ نکاح کے لیے تیار نہیں تھا، اور ویسے بھی اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں کوئی بھی شادی جیسی ذمہ داری لینے کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ اسے ایک طرف زران کی سوچ بالکل صحیح لگ رہی تھی، لیکن اب اچانک بہت کچھ بدل چکا تھا۔ زیبائش جھوٹ بول رہی تھی یا سچ بول رہی تھی،
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن جو کچھ زران کو زبائش کے لیکن وہ خود زران کو زبائش کے بے حد قریب دیکھ چکی تھی۔ ہاں، وہ اس کے بے حد قریب تھی۔ آئے دن ان کی خبریں نیوز چینل پر آتی تھیں، جگہ جگہ یہ بات مشہور تھی کہ ان دونوں کا افیئر چل رہا ہے۔ پھر اچانک ہی وہ زران شاہ کی زندگی میں ایک فضول انسان بن گئی تھی۔ وہ یہاں پاکستان میں تھی، یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ سب تو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے کسی شوٹ کے لیے کسی دوسرے ملک گئی ہوئی ہے، تو کیا وہ سچ بول رہی تھی؟ تو وہ جھوٹ کیوں بولے گی؟ ایک عورت ہو کر وہ خود پر اتنا گھٹیا الزام کیسے لگا سکتی تھی؟ وہ کوئی عام لڑکی تو نہیں تھی، اتنی بڑی ماڈل تھی۔ تو کیا زران شاہ آخری انسان رہ گیا تھا اس کے لیے جسے وہ پھنساتی؟ حالانکہ وہ جانتی بھی تھی کہ اس سے اس کا پورا کریئر برباد ہو سکتا ہے۔ وہ پریشانی سے دادی کے کمرے میں نیچے کی طرف آ گئی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا، لیکن زران کی شخصیت کو لے کر وہ بہت الجھی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زران اسے پہلے پسند نہیں کرتا تھا۔ زران نے اس چیز کا ریزن بھی دیا تھا، لیکن وہ اس کے ریزن کو فی الحال کسی کھاتے میں نہیں لا رہی تھی، کیونکہ اس وقت اس کی آنکھوں کے سامنے زبائش کا زخمی چہرہ تھا۔ جی دادی، آپ نے بلایا مجھے؟ بتائیں، وہ کمرے میں داخل ہوتی ہوئی بولی تھی۔ جب دادی نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ خاموشی سے ان کے پاس آتے ہوئے ان کے بالکل ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ تیری بات ہوئی زران کے ساتھ؟ زران نے کیا کہا تجھے؟ کیا تو شادی کے لیے تیار ہے؟ 1 مہینے کے بعد تیری رخصتی کی تاریخ طے پائی ہے۔ اگر تو تیار ہے تو میں سب کو شادی کی تیاری کرنے کے لیے کہہ دوں۔ ویسے تو زران نے کہا ہے کہ شادی 1 ہفتے کے بعد ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ مزید لمبے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا، لیکن ہماری بھی کچھ رسم و رواج ہیں، ہمارے بھی کچھ ارمان ہیں، بہت تیاریاں کرنی ہیں۔ 1 ہفتے میں تو شادی بھی نہیں ہو سکتی، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ اسی لیے میں نے فی الحال زران کو کوئی جواب نہیں دیا ہے، لیکن زران نے کہا ہے کہ تم شادی کے لیے تیار ہے۔ سچ میں تو زران کے ساتھ رخصت ہونے کو تیار ہے؟ نہیں دادی، میں یہ سب کچھ اتنا جلدی نہیں چاہتی۔ زران بہت جلد بازی کر رہے ہیں، میں فی الحال ان سب چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی۔ میرا پورا کریئر داؤ پر لگا ہے۔ زران کے لیے یہ سب کچھ بہت نارمل ہے، لیکن میرے لیے نہیں۔ میں اتنی جلدی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، اور نہ ہی میں زران کی شخصیت کو سمجھ پا رہی ہوں۔ زران نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میرا پھر بھی دل نہیں مانتا۔ میں ان سب چیزوں کے بارے میں اپنے انٹرنشپ کے بعد سوچنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنی بات کہہ کر خاموشی سے ان کے قریب سے اٹھ کر باہر نکل گئی تھی، جبکہ دادی پریشانی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی تھی۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد انہوں نے زران کو فون کیا تو وہ بے تاب بیٹھا تھا، جس نے پہلی ہی بیل پر دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا تھا۔ جی دادی، آپ کی بات ہو گئی اس سے؟ تو کیا میں 1 ہفتے کے بعد بارات لے کر آ جاؤں؟ وہ پرسکون انداز میں بولا تھا۔
نہیں، وہ تیار نہیں ہے شادی کے لیے زران۔ تم اسے نہیں منا پائے ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تم اتنی جلد بازی کیوں کر رہے ہو؟ دیکھو بیٹا، تم شادی کے لیے تیار ہو گئے ہو تو کیا فرق پڑتا ہے شادی آج ہوتی ہے یا 6 مہینے کے بعد؟ اس سے بھی تو سنبھلنے اور سمجھنے کا موقع دو۔ یہ اس کی بھی زندگی ہے، صرف تمہاری نہیں۔ سارے فیصلے تم نہیں کرو گے۔ اس کا بھی ایک خواب ہے، وہ بھی کچھ کرنا چاہتی ہے۔ وہ جانتی ہے ازواجی زندگی میں پھنس کر وہ اپنے خواب پورے نہیں کر پائے گی، اس لیے وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے خوابوں کو وقت دے۔ اور اس میں کچھ غلط نہیں ہے میرے بچے۔ میں نے تمہیں اس کے ساتھ زور زبردستی کرنے سے منع کیا تھا۔ تم اسے فورس کیوں کر رہے ہو؟ اسے مت الجھاؤ اتنا۔ وہ معصوم لڑکی اپنے خوابوں کو جینے کا پورا حق رکھتی ہے۔ کیا مطلب دادی؟ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ وہ تیار نہیں رخصتی کے لیے؟ میری خود بات ہوئی ہے اس سے، میں نے منایا ہے اسے۔ وہ پریشانی سے دادی کو سمجھانے لگا تھا۔ تم نے اسے منایا نہیں ہے، بلکہ تم اس پر اپنا فیصلہ تھوپنا چاہتے ہو، اور ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہے اور مجھے اس چیز پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر تم سچ میں اسے پسند کرتے ہو، اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ شادی آج ہو یا 6 مہینوں کے بعد؟ وہ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جینا چاہتی ہے۔ 6 مہینے ہی تو مانگ رہی ہے نا وہ تم سے۔ اب میں اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ تم اسے منانے میں ناکام رہے ہو، اور اب جب تک اس کی انٹرنشپ کمپلیٹ نہ ہو جائے شادی کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ لیکن دادی، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں بات کرتا ہوں اس سے۔ وہ پریشانی سے دادی سے کہنے لگا تھا۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کر چکی ہے اور مجھے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور تم بھی اب اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں اٹھاؤ گے۔ بس یہ بات یہیں پر ختم ہو رہی ہے آنے والے 6 مہینوں کے لیے۔ دادی فیصلہ سناتے ہوئے بولی تو وہ آگے سے کچھ بھی بول نہیں پایا، بس خاموشی سے فون بند کر گیا۔ اس کا فون ساری رات بجتا رہا تھا، مسلسل آنے والی کال کو بس وہ ایک نظر دیکھ کر دوبارہ بیڈ پر لیٹ جاتی تھی۔ زران کا نام مسلسل اس کے فون پر جگمگا رہا تھا۔ یہ نمبر اس نے کل ہی تو سیو کیا تھا، لیکن اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کی زندگی میں؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کون سچا تھا، کون جھوٹا تھا؟ وہ بری طرح سے الجھ چکی تھی۔ اگر زران کے جذبات سچے تھے، اس کی محبتیں سچی تھی، تو پھر زبائش کی وہ حالت کس نے کی تھی؟ وہ اس کے سامنے رپورٹس لے کر آئی تھی اور یہ دعویٰ کرے گی کہ وہ زران کے بچے کی ماں ہے۔ وہ اسے کیسے غلط ثابت کرے گی؟ لیکن زران سچا تھا، وہ محبت کرتا تھا اس سے، اس کے ہر انداز میں اس کے لیے محبت تھی۔ لیکن اگر زبائش سچی ہوئی تو کیا وہ خود کو کبھی معاف کر پائے گی؟ ایک لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم، اتنی زیادتی! وہ زبائش کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ زران نے اسے اتنے برے طریقے سے مارا تھا
اس کی حالت کا سوچتے ہوئے اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ ہاں، زران تھا ایسا۔ وہ اس کے غصے کو بہت قریب سے دیکھ چکی تھی۔ اس کے وحشی پن کے نشان اب تک اس کے جسم پر موجود تھے۔ ہاں، ابھی زیادہ وقت تو نہیں ہوا تھا اس کی جان لیوا باہوں سے باہر نکلے، لیکن وہ زران کی محبت تھی۔ لیکن یہ کیسی محبت تھی جو اس کو ریزہ ریزہ کر دے؟ زران نے ایک دفعہ اس کا خیال نہیں کیا تھا کہ اس سب کے بعد اس کے جذبات بدل جائیں گے، اس کے احساسات بدل جائیں گے۔ اس نے کوئی پرواہ نہیں ہوئی تھی کہ اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اسے صرف اور صرف اپنے آپ سے مطلب تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے اپنا فون آف کر دیا تھا، جبکہ دوسری طرف سے اس زران جو مسلسل اسے کال کیے جا رہا تھا، اس کے فون بند کرنے پر غصے سے اپنا فون دیوار پر مار چکا تھا۔ تم سے تو میں صبح نپٹوں گا مسز زران شاہ، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ ارے عبادت، تم آج نہیں جا رہی آفس؟ اسے گھر کے لباس میں صبح ناشتے کی ٹیبل پر دیکھ کر عزا نے پوچھا تھا۔ اس کے ایگزامز ہونے والے تھے اور ایگزام سے پہلے اسے 3-4 دن چھٹیاں ہو چکی تھی، جبکہ عبادت کے ساتھ ایسا کوئی سین نہیں تھا۔ اسے تو آج بھی اپنے آفس جانا تھا۔ میرا موڈ نہیں ہے، میں 2-3 دن کی چھٹیوں پر ہوں، اس نے مسکرا کر عزا کو جواب دیا تھا، جبکہ امی اسے عجیب انداز میں دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا عبادت؟ میں نوٹ کر رہی ہوں، کل سے تم کچھ زیادہ پریشان لگ رہی ہو۔ کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے شیئر کرو بیٹا، میں صرف تمہاری ساس نہیں بلکہ ماں بھی ہوں۔ زران سے پہلے مجھے تمہارا خیال ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا سکتی ہو۔ وہ اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پریشان سی ہو گئی تھی۔ نہیں امی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس کام کا سٹریس تھوڑا زیادہ ہے تو اس کی ٹینشن تھی۔ صبح شام میٹنگز اٹینڈ کر کر کے تھوڑی سی الجھ گئی ہوں، اسی لیے آج وہاں پر بھی نہیں جاؤں گی۔ اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے، میری جان۔ کیا فائدہ تمہیں زران کے آفس میں کام کرنے کا اگر تم اپنی مرضی سے چھٹی بھی نہ کر سکو تو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ بھی مسکرا دی تھی۔ اب وہ انہیں کیا ہی بتاتی کہ وہ آج آفس کیوں نہیں گئی تھی۔ اس کا فون کب سے بج رہا تھا، جبکہ وہ نشے میں دھت پڑا ابھی ادھر تو کبھی ادھر منہ پھیر رہا تھا۔ بیبی، یہ کون ہے جو صبح صبح تنگ کر رہا ہے؟ اس کے ساتھ لیٹی فلم سٹار لائبہ خان کافی تنگ تھی اس کال سے۔ تنگ آ کر اس نے اپنا فون اٹھا کر کال اٹینڈ کر لی۔ ہیلو، کون ہے؟ جسے سکون نہیں ہے، وہ کافی غصے سے نمبر دیکھے بغیر بولا۔ دامیار، میرے بچے، تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ تمہاری آواز اتنی الگ کیوں لگ رہی ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ دادی تو اس کی آواز سن کر ہی پریشان ہو گئی تھی، جو زیادہ مقدار میں نشہ کرنے کی وجہ سے بھاری ہو گئی تھی۔ دادی، آپ؟ ہاں، تھوڑا سا بیمار ہوں، بخار ہو گیا ہے اور گلے میں بھی درد ہے۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری، اسی لیے آواز بھاری ہو گئی ہے، وہ نارمل ہوتے ہوئے بولا، لیکن نشہ اب تک لہجے اور سر پر چڑھا ہوا تھا۔
تمہاری طبیعت تو بہت خراب لگ رہی ہے۔ میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں تمہارے پاس۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آج آفس جانے کی، میں بس کچھ ہی دیر میں نکلتی ہوں یہاں سے ایزا کو لے کر۔ تم آرام کرو بیٹا، دادی بے چینی سے باہر نکلی تھی۔ بیٹا جلدی سے یخنی بنا دو، مجھے دامیار کی طبیعت بہت خراب ہے، میں اس سے ملنے جاؤں گی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے بچے کو بہت تیز بخار ہو۔ تم جلدی سے بنا دو یخنی، میں ایزا کو بلاتی ہوں، وہ میرے ساتھ آئے گی۔ جی جی امی جان، میں ابھی بنا دیتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ خیر کرے گا۔ ایک تو بچہ اکیلا رہتا ہے گھر پر، طبیعت خراب ہو جائے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ میں بناتی ہوں یخنی، اس کے بعد نا ہم سحرش کو لے کر ذرا وہ صدیقہ کے گھر بھی جائیں گے، ماشاءاللہ سے پوتی ہوئی ہے اسے، اور ہم مبارکباد دینے بھی نہ جا سکے۔ وہ انہیں بتا کر یخنی بنانے لگی تھی، جبکہ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں طے کرتی ایزا کے کمرے کی طرف جانے لگی تھی۔ وہ بہت کم اوپر والی منزل پر جاتی تھی، لیکن آج سوال ان کے پوتے کی طبیعت کا تھا۔ آج تو وہ کوہ پما پار کر جاتی، یہ تو صرف سیڑھیاں تھیں۔ ایزا میری بچی، جلدی سے تو تیار ہو جا، دامیار کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، مجھے اسے دیکھنے کے لیے جانا ہے۔ بچے کی حالت خراب ہے، پتہ نہیں اس سے کیا ہو گیا ہے، لیکن آواز سے بہت زیادہ بیمار لگ رہا تھا۔ تیری چاچی امی اور سحرش وہ سامنے والے گھر میں جا رہے ہیں بچے کی مبارکباد دینے کے لیے۔ ان کی واپسی ذرا دیر سے ہوگی۔ تجھے پتہ ہے نا تیری چاچی کی اس صدیقہ کے ساتھ کتنی دوستی ہے، ان کی باتیں ہی ختم نہیں ہوتی، ورنہ میرا ارادہ تیری امی یا چاچی میں سے کسی کو لے جانے کا تھا، لیکن ابھی تو ہی اپنی تیاری کر لے۔ وہ پیار سے اسے کہتی عبادت کی طرف دیکھنے لگی تھی، جو گہری نیند میں سونے کا بہانہ کر رہی تھی۔ ایزا انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن دادی کی بے چینی دیکھ کر انکار نہیں کر پائی تھی۔ دیکھے نا، میں اس سے شادی کے بارے میں باتیں کر رہی تھی اور یہ جھوٹ موٹ کے سونے کے ڈرامے کرنے لگ گئی۔ وہ اپنے کپڑے نکالتے ہوئے بولی تو دادی مسکرا دی تھی۔ تو مت کر ابھی شادی کی باتیں، شادی اب 6 مہینے کے بعد ہوگی۔ میں نے بتا دیا ہے زران کو بھی کہ اب وہ میری بچی کو بالکل تنگ نہ کرے، کیونکہ میں اپنی بچی کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تو عبادت نے ذرا سی آنکھیں کھول کر مسکرا کر انہیں دیکھا تھا۔ تھینک یو سو مچ دادی، آئی لو یو، وہ مسکرا کر ان کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ جب دادی نیچے جا کر اپنی تیاری کے بارے میں سوچنے لگی، جب بڑی سی چادر لیے سحرش اندر آ گئی تھی۔ عبادت نیچے جا کر نا یخنی دیکھ لینا، چولہے پر چڑھا دی ہے، تھوڑی دیر میں تیار ہو جائے گی، ہم پڑوس میں جا رہے ہیں، سحرش نے اس سے کہا تھا، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ چل آجا نیچے چلتے ہیں، تو یخنی دیکھ لینا، مجھے بھی کپڑے نکال کے دے کوئی، کون سے پہن کر جاؤں۔ اس کا دھیان اس زران سے ہٹاتے ہوئے بولی تو وہ ان کے ساتھ ہی نیچے آنے کو تیار ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہیں دادی؟ وہ جو اس کے آگے آگے چل رہی تھی، اچانک چکر آنے کی وجہ سے گرنے ہی لگی تھی کہ اس نے انہیں تھام لیا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے،
اچانک سر گھوم سا گیا ہے، چکر سے آ رہے ہیں۔ وہ اپنے لیے بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈتے ہوئے بولی تو عبادت نے فوراً ہی سائڈ پر لگی کرسی کھینچ کر انہیں بٹھایا تھا۔ کیا ہوا دادی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ عبادت کی اونچی آواز سن کر عزا بھی فوراً باہر بھاگ آئی تھی۔ پتہ نہیں، بہت چکر آ رہے ہیں، سر گھوم رہا ہے، میں ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں، عزا نے فوراً کہا۔ ڈاکٹر کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دراصل دوپہر کو گولی کھائی تھی نا میں نے، اس کے بعد نیند نہیں لی، شاید اسی لیے سر میں بھی درد ہو رہا ہے۔ وہ ڈاکٹر کہہ رہا تھا نا کہ یہ گولی کھانے کے بعد تھوڑی دیر سو جانا ہے۔ ارے دادی، وہ نیند کی گولی تھی، آپ نیند کی گولی کھا کر ہر طرف گھوم رہے ہیں تو یہی حال ہوگا نا۔ عزا سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے انہیں سمجھانے لگی۔ چلیں کمرے میں آپ کو لے کر چلتی ہوں۔ وہ عبادت کے ساتھ انہیں سہارا دیتے ہوئے نیچے کی طرف لے جانے لگی۔ ارے نہیں، میں نے سونا نہیں ہے، وہ مجھے دامیار کو دیکھنے جانا ہے، بچے کی طبیعت بہت خراب ہے، نہ جانے بخار ہو گیا ہے یا کچھ اور ہو گیا ہے، ایک تو اس کے پاس کوئی ہے بھی نہیں، اس کا خیال رکھنے والا، اکیلا رہتا ہے بیچارہ، مجھے جانا ہے اس کے پاس۔ کہاں سے اکیلے ہوتے ہیں، وہ اتنے سارے نوکر رہتے ہیں ان کے ساتھ، دیکھا نہیں تھا آپ نے اس دن؟ عزا کو دادی کی بے وجہ کی پریشانی پسند نہیں آئی تھی۔ بیٹا، نوکروں اور رشتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، تم نہیں سمجھو گی، مجھے جانا ہوگا، اسے یخنی پلاؤں گی، دوا کھلاؤں گی اپنے ہاتھوں سے، اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کی آواز بہت بھاری تھی، بہت خراب لگ رہی تھی اس کی طبیعت۔ دادی میں چلی جاؤں گی، یخنی دے آؤں گی، آپ یہاں عبادت کے پاس رکیے گا، میں بس 1 گھنٹے میں انہیں یخنی دے کر واپس آ جاؤں گی، بالکل بے فکر رہیں۔ دیکھیے میں نے کپڑے بھی پہن لیے ہیں، بس یوں جاؤں گی اور یوں آ جاؤں گی، ڈرائیور چچا گاڑی نکالیں۔ وہ دروازے سے باہر چچا کو آواز لگاتے ہوئے پھر سے کمرے کے اندر آ گئی تھی۔ عبادت، دادی کا خیال رکھنا، میں جلدی واپس آ جاؤں گی، تمہیں بھی ساتھ لے کر چلتی اگر دادی کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہوتی تو۔ ان کا تو کوئی بھروسہ نہیں، سونے کے بجائے اپنے پوتے کی فکر میں عادی ہوتی رہیں گی یہ، طبیعت کا ہوش نہیں، پوتے کا خیال رکھنے جا رہی ہیں۔ وہ کمرے سے نکلتی کچن میں آئی تھی اور پھر یخنی ایک ڈبے میں نکالتے ہوئے ڈرائیور چچا کے ساتھ باہر نکل گئی تھی، جبکہ عبادت اب دادی کا خیال رکھ رہی تھی۔ چچا آپ یہیں پر رکیں، میں بس 20-30 منٹ میں آ جاؤں گی، بس میں نے یہ کرنا ہے کہ ان کو یخنی پلاتے ہوئے ان کی ایک تصویر بنا لینی ہے تاکہ دادی کو یقین آ جائے۔ آپ کو نہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان سے کہتے ہوئے اندر داخل ہونے لگی تھی جب وہ بولے، بیٹا مجھے نہ تھوڑی دیر پہلے بارک کا فون آیا تھا، اگر تمہیں زیادہ وقت لگے گا تو میں ذرا آدھے گھنٹے میں واپس آ جاتا ہوں، بارک کے آفس سے ہو کر، اسے کوئی کام ہوگا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، اب وہاں سے ہو کر آ جائیں، بیکار میں آپ کو بھی یہاں روکنا اچھا نہیں لگتا، آپ اپنا کام ختم کر لیں، تب تک میں اپنا یہ ضروری کام ختم کر لیتی ہوں۔ وہ ٹفن اٹھاتے ہوئے بولی تو چاچا مسکرا دیے۔ ہیلو، ایکسکیوز می، آپ کے دامیار صاحب کدھر ہیں؟ میں ان کے لیے یخنی لے کر آئی ہوں دادی کے کہنے پر، اور آج تو کوئی نوکر بھی نہیں ہے، آپ کے علاوہ سب لوگ کدھر ہیں؟ سامنے مبشر کو دیکھ کر
وہ اس سے پوچھنے لگی تھی، جبکہ وہ اسے اچانک وہاں دیکھ کر کچھ گھبرا گیا۔ میڈم آپ یہاں اچانک نہ بتائے، اگر آپ بتا دیتی تو میں آ جاتا۔ آج کتنی خوشی ہے، میں اسے ابھی جانے والا ہوں، اگر پتا ہوتا تو میں آپ کو لینے آ جاتا۔ مجھے فرمائشی سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دراصل میں بتانا کہ دانیال کدھر ہے، مجھے یقین انہیں دینی ہے۔ دادی نے لکھی ہے۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب لگ رہی تھی دادی کو، اسی لیے انہوں نے خود یہ یخنی بنا کر بھیجی ہے۔ وہ اسے بتاتے ہوئے اوپر سیڑھیوں کی طرف جانے لگی تھی، جس طرف دامیار کا کمرہ تھا، جبکہ مبشر بھی پریشانی سے اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ یہ کمرہ ہے دامیار کا؟ اس نے پیچھے مڑ کر مبشر سے پوچھا تھا، جو پریشانی سے صرف ہاں میں سر ہلا گیا۔ اس نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی تو دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے دروازہ کھول کر اندر کی طرف دیکھا، جہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ یہ اندر ہی ہے، آپ چلی جائیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، تو اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ لگتا ہے ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے، میں دیکھ کے آتی ہوں، تب تک آپ یہ یخنی ڈش میں ڈال کر لائیں۔ وہ اس سے کہتے ہوئے اندر چلی گئی، جس کمرے میں صرف اندھیرے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، جب اچانک ہی باہر سے دروازہ بند ہو گیا۔ کمرے میں پھیلی عجیب سی بدبو نے اسے بہت کچھ عجیب ہونے کا احساس دلایا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ باہر سے دروازہ اچانک کیسے بند ہو گیا۔ وہ پریشانی سے بند دروازے کی طرف آئی تھی اور مسلسل دروازے کو بجانے لگی تھی، ایزی ایزو بیبی ایزی، وہ دروازہ میری مرضی سے بند ہوا ہے اور کھلے گا بھی میری مرضی سے، تمہارا پیٹنا بیکار ہے اسے۔ اس کی آواز نے اس کے ہاتھوں پر روک سی لگا دی تھی، جبکہ وہ حیرانگی سے اس کے بدلے ہوئے لب و لہجے کو محسوس کر رہی تھی۔ سو گائز، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس ویک آپ کو ٹویسٹ دیکھنے کو ملے گا سٹوری میں، تو یہ ٹویسٹ آ چکا ہے۔ اب آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے؟ ویسے تو اگلی قسط کل آئے گی تو کل ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن آپ لوگ گیس کر سکتے ہیں کامنٹ سیکشن میں، کھلی چھوٹ ہے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور میں دیکھوں گی کہ میرے دماغ تک کون کون پہنچتا ہے، کیونکہ آئی تھنک یہ ناول کا بہت بڑا ٹویسٹ ہے۔ تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ کیا ہونے والا ہے، دامیار کیا کرے گا عزا کے ساتھ، اور عبادت کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ ابھی تک زران پر یقین نہیں کر پا رہی، یا شاید وہ یقین کر رہی ہے لیکن زبائش کی حالت دیکھ کر اس کا ذہن بھی الجھا ہوا ہے۔ تو آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجئے گا۔ باقی ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل سیٹرڈے ہے نا، ہاں کل ملیں گے، تب تک کے لیے اپنی رائے کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔